مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو جیم اور را کے بارے میں ہے۔ گزشتہ جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ بھی جیم را کے بارے میں تھی، لیکن وہ جیم اور را جو ہوتی تھی وہ جیم کے ساتھ را تکونی را ہوتی تھی، یہ جو را ہے۔ آج جو ہم را بنا رہے ہیں وہ پتلی را ہے، یا اس کو پڑی را بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور جیم یہاں پر را کے ساتھ، پتلی را کے ساتھ جو بن جاتا ہے وہ ایک مخصوص قسم کا جیم بن جاتا ہے۔ اس کا درمیانی حصہ جو ہے ہم دیکھیں گے تو وہ ایک خربوزہ نما شکل اس میں بن جاتی ہے، اور وہ خربوزہ نما شکل شروع میں یہاں پہ چھوٹا اور بیچ میں تھوڑا سا موٹا ہے، یہاں پہ یہ علاقہ، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہی خربوزے کی شکل ہے۔ تو جیم شکل تبدیل کر دیتی ہے اور یہاں پر ایک مخصوص شکل کا جیم ہے، اور را وہی پتلی را ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر ثانی سے تقریباً تھوڑا سا اوپر ہے، اور باقی سطر ثانی نشست اور کرسی تک ایک قط کے فاصلے تک، یعنی اگر اس کو ناپا جائے تو تقریباً ایک قط نشست کرسی کے جو لائن ہے اس سے اوپر یہ را لکھی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیم جو ہے وہ دال اور کاف، لام اور لام الف لا کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے تو وہ اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، اور جب با، سین، شینز وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہاں پر کنچ نما ہوتا ہے، اور جب جیم، میم، جیم اور یا کے ساتھ ہو تو اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو جیم ہے یہ الگ قسم کا ہے، اور یہ بھی بند ہے لیکن ایک مخصوص طریقے پر ہے۔ اب اس کے سامنے انشاءاللہ مزید تفصیل بتائے تھے۔ اس کو ہم جو بنا دیتے ہیں تو وہ سلیب کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہاں پہ ایک قط لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی یعنی سلیب بنا دیتے ہیں، بس یہ خلاصہ ہے۔ اس سلیب کے یہاں سے ایک اور قط لگا دیتے ہیں، تو یہاں سے چاہے اوپر نوک سے یا نیچے نوک سے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ جو لکیر ہے اس کو ہم تھوڑا سا، یعنی پونا قط یہ بن جائے گا، پورا قط نہیں، اس کے اوپر سے ہم یہاں پہ ایک اس طرح اوپر ایک لکیر بنا دیتے ہیں جو تقریباً چوتھائی یا 5 حصے کے برابر یہ لکیر، یہ پٹی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہم نے ایک مرحلہ مکمل کر دیا۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے پھیلا کے، اور یہ جو لکیر ہے اس کے ساتھ گولائی میں آ کے، اور یہ گولائی نہیں بلکہ یہ تھوڑا سا سیدھا لے کے اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے، اور یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم معمولی سی گولائی دے دیں گے، اور یہاں پہ لے کے آئیں گے یہاں، اور آخر میں تھوڑا سا اس کو موٹا بنا دیں گے۔ جب اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہاں پر بھی وہی انڈے کی شکل یا خربوزہ نما شکل اس کی بن جائے گی۔ اب جب یہ شکل بن گئی تو یہاں یہ جو قط ہے یہاں پر لگایا ہے، اس کے نصف سے یہاں پر قلم کو مکمل رکھیں گے، اور مکمل رکھنے کے بعد یہاں پر اس کے ساتھ گول نہیں کریں گے کہ اوپر لے کے جائیں گے، بلکہ یہاں پہ اس کے سیدھ میں لے کے آئیں گے، اور جو ہی اس سے آگے نکل جائے اس کے بعد اس کو ہم گرا دیں گے۔ بس یہ ہم نے جیم اور را کو بنا دیا۔ اب را کو کس طرح بنانا ہے؟ را کو اس طرح بنا دیں گے کہ اس کی سیدھ میں ایک نشان لگا دیں گے اس طرح، تو یہاں پہ اس کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ نیچے لے کے آئیں گے، بلکہ اس کو تھوڑا سا پڑی را بنا دیں گے۔ اس کو پڑی را بھی کہہ سکتے ہیں اور پتلی را بھی ہے۔ پڑی اس طرح کہ یہ اس طرح را نہیں بنتی ہے، بلکہ اور نہ اس طرح بنتی ہے، بلکہ اس معمولی سا
اس طرح اگر اس کو ناپا جائے تو بالکل یہ راہ سیدھی بن جاتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہ راہ آخر میں اس طرح بن جائے گی۔ آخری مرحلہ جو ہے اس کے نقطے کا ہے، تو آسان ہے نقطہ، ویسے بھی ہم سلیب کے قاعدے کے موافق بنا دیتے ہیں۔ اس کی سیدھ میں ہم لے کے آتے ہیں اور یہاں پر سلیب بنا دیتے ہیں۔ سلیب کے اوپر کنارے پہ قلم کو رکھ دیتے ہیں، بائیں طور پر کہ قلم کو تھوڑا سا دبا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قلم کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی اس کا بن گیا، یہ دیکھیں۔ دوسرا ہم آسانی سے بنا دیتے ہیں بغیر کسی جھجک کے، وہ اس طرح کے اوپر لے کے گئے، اس کے ساتھ پھر یہ لے کے آئے، اور یہ اندرونی حصہ اس کو یہاں لے کے آئے، اور یہاں پر پچھلی جو لائن ہے یہ والی، اس کو ہم تھوڑا سا سیدھی لے کے آئیں گے، اور بعد میں یعنی آخر میں اس کو ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پہ پتلی ہے یہ لکیر، اور اس کے بعد یہ موٹی ہے، اور یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے، اور جو ہی اس کو کراس کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے۔ بغیر کسی کمپوزیشن کے اور اس کی لکیر کے اس لیے بناتا ہوں کہ ہر دفعہ ہر کسی کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ ہر ایک لفظ کو پیمائش کے ساتھ لکھیں، بس یہاں پر میں نے بغیر پیمائش کے لکھ دیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم موٹا کر دیتے ہیں، یہ جو گردن ہے یہ والا علاقہ یہ تھوڑا سا سیدھا ہونا چاہیے، یہ اوپر نہیں لے کے جانا ہے بلکہ اس کو بس اس طرح ایک خم دینی ہے، اور پھر یہاں پر اس طرح گرانا ہے اس کو، اور گرانا اس طرح نہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا ہموار دینا ہے۔ کٹ پن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں ہر طریقہ۔ سب سے پہلے یہ بنا دیتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں اس طرح، اور پھر اس جیم کی جو ہے چھت ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور وہ اوپر لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد یہ گردن بنا دیتے ہیں، سیدھا لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تو وہ بھی طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ پٹی بنانی ہے، پھر اس کے بعد یہ اوپر لے کے جانا ہے، اور یہ گردن اس طرح، یعنی مراحل ہے، ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، اور پھر یہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ، اور جو ہی اس کو بنا دیتے ہیں اور اس سے آگے نکل گئے تو اس کے بعد اس کو ہم، اور اگر اس میں مراحل کا اعتبار نہ بھی کیا جائے اور زیادہ پریکٹس ہو تو پھر بندہ اس طرح بھی بنا سکتا ہے، اس طرح۔ یہاں پر تو طریقہ نہیں بتایا میں نے، بس یہ ہے کہ یہ بنا دیں، پھر اس کے بعد یہ بنا دیں، اور یہ، اور پھر یہ۔ بال پین کا طریقہ وہ تو سے بھی آسان ہے، ریورس اس طرح اوپر لے کے جانا ہے، یہ بنانا ہے، پھر اس کے بعد یہ بنانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔